السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، نماز اور آج کل کے مسلمانوں کے حالات۔ نماز اور مسلمان آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ سب کے پاس کھانے کا وقت ہے، گھومنے کا وقت ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانے کا وقت ہے، فلمیں گانے سننے کا وقت، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں۔ افسوس، آج کل کے مسلمان اور پہلے کے زمانے کے 5 وقتہ نمازی مسلمان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حالانکہ ایسے کافی مسلمان آج بھی ہیں جو آج بھی نمازوں کے پابندی سے ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ مسلمان ہیں جن کو دھیان ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا اور نیک عمل کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے وقت اگر کوئی خریدار گراہک آ جائے، اس سے کافی دیر تک بحث کرنے کے بعد آپ اپنا سامان بیچتے ہیں اور کچھ روپے کماتے ہیں، گراہک کچھ خریدنے میں ضد کرتا ہے، مول بھاؤ کرتا ہے، اس کے لیے بھی تو آپ وقت نکال لیتے ہیں، تو پھر نماز کے لیے آپ وقت کیوں نہیں نکال پاتے ہیں؟ اگر کچھ دوسرا کام آ جائے تو آپ دکان چھوڑ کر 10 منٹ کے لیے اور اس سے زیادہ وقت کے لیے اس کام کو کرنے چلے جاتے ہیں، تو اذان کی آواز سن کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کچھ وقت عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو بے شک آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی، کیونکہ روزی دینے والا اور اس میں برکت دینے والا صرف اللہ ہے، نہ کہ انسان۔ جس طرح سخت کاروباری مصروفیت کے وقت اگر آپ کا لاڈلا بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جائے تو آپ دکان اور سارا کام کاج چھوڑ کر اس کے علاج کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اس وقت آپ اپنے کاروبار کے نقصان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ بے شک آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، تب آپ دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو خدا سے کوئی مطلب نہیں؟ اگر اولاد کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے تو اولاد عطا کرنے والے اللہ کے لیے بھی دکان بند کر کے نماز کے لیے بھی وقت نکالا جا سکتا ہے۔ بے شک جس طرح ایک رشتہ دار کے انتقال پر سب کام چھوڑ کر آپ میت میں اس خیال سے شرکت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نہ گئے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اور ایسے وقت میں اپنے یہاں بھی کوئی نہیں آئے گا، اسی طرح نماز کا وقت ہو جانے پر بھی وقت نکال کر نماز ادا کیجیے، ورنہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ جب رشتہ دار کو ناراض کرنا آپ کو منظور نہیں تو اپنے پروردگار کو ناراض کرنا کیسے آپ کو منظور ہو سکتا ہے؟ جس دن برسوں کی کمائی آپ اپنے بچوں کی شادی میں لگا دیتے ہیں، شادی کے پروگراموں میں ہفتوں تک کاروبار بند رکھتے ہیں، تو پھر نماز کے لیے آپ 10 منٹ کے لیے اپنے کاروبار بند کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنا کاروبار ہفتوں بند کر سکتے ہیں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کیوں بند نہیں کر سکتے؟ اس میں تو آپ کو ہفتوں تک بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس دن میں کچھ وقت نکالنا ہے، وہ بھی آپ سے نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ کا خوف اب نہیں رہا، ان کو صرف دنیا داری سے مطلب ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب حساب ہوگا تب دیکھا جائے گا اور بات کو ٹال دیتے ہیں اور وہیں دنیا داری اور موج مستی کے دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو نہ اللہ سے مطلب ہے نہ ہی اللہ کی عبادت سے۔ ایسے کرنے والے لوگ بے شک جہنم کے حقدار ہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگا ہے، ایک دوسرے کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتا، ایک دوسرے سے جل رہا ہے،
کیا یہی ہمارے پیارے آقا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے جلنا ہے؟ کیا یہی ہمیں سکھایا گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج اذان کی آواز ہوتی ہے، کچھ گھروں میں ٹی وی کی آواز کم کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، آواز کم کر دو، لیکن اذان ختم ہوتے ہی واپس آواز بڑھا دی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ اذان ختم ہو گئی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سبھی کام چھوڑ دیے جائیں اور نماز قائم کی جائے۔ آج کل کے مسلمانوں کے پاس موبائل چلانا، ویڈیو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ناچ گانے دیکھنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن افسوس اللہ کی عبادت کے لیے سب بہانہ بناتے ہیں۔ جس اللہ نے پوری کائنات بنائی، جو رزق دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اس کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں مسلمانوں پر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں پر کئی ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے، جیسے سیریا، میانمار کے حالات آپ دیکھ ہی چکے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو فلسطین میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اتنا مسلم ملک ہے دنیا میں، لیکن کوئی مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ یہی کمزوری ہے مسلمانوں کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ مسلمان آج اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ لوگوں کی غیبت، اس نے نفرت کے سوا کچھ کر نہیں پا رہا، غلط کاموں کو کر کے حرام کی کمائی کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور دنیاوی موج مستی کو ہی اصلی زندگی سمجھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا داری کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ بھولو کہ ہمیں اوپر بھی جانا ہے۔ ہم یہی موج مستی کرنے نہیں آئے ہیں، یہاں صرف نمازیں ادا کرنے اور مسلم کا حق ادا کرنے آئے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، اصلی زندگی اس کے بعد ہی شروع ہوگی۔ اگر آپ نے خود کو بتائے راستے کے مطابق کام کیا اور خدا کی عبادت میں اپنی زندگی نکال دی تو یقیناً آخرت کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے اس کے خلاف کام کیا تو یقیناً آخرت بہت ہی بھیانک ہوگی، جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جائے۔ سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ پابندی سے نماز ادا کریں، غلط کاموں سے بچیں، کیونکہ زندگی میں بھول ہی آپ بچ جائیں لیکن آخرت میں نہیں بچ پائیں گے۔ آخرت میں اللہ کے دربار میں نہیں بچ پائیں گے۔ آپ کتنے دن زندگی جی لیں گے؟ ایک نہ ایک دن سبھی کو اللہ سے سامنا کرنا ہے، اور جو یہ کہتا ہے اللہ کچھ نہیں جو ہے یہ زندگی ہے، وہ انسان کافر ہے۔ بہرحال نماز قائم کریں، اللہ کے بتائے راستے پر عمل کریں اور برے کاموں کو کرنے سے بچیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا۔